ہم ایک طرف حسینیت پر بھی ناز کرتے ہیں تو اپنی بریلویت پر بھی ناز کرتے ہیں. ہم صرف حسینی نہیں، بریلوی حسینی ہے. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين بالهدى ودين الحق والسلام مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ محمد فضلہ کی جانب لوٹگاہ پر تشریف دینے والے داتا و آقا مدنی تاجدار و معالم کے مالک و مختار مغربوں کے غمگسار کی شریف ہستی کی اولین فصل بہار حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم ارواح نافذہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حدیث درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، بس آپ نے اسے پورا کر دکھایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا پیشوا، لوگوں کا امام بناؤں گا. حضرت خلیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا قال ومن ذریتی، آپ نے عرض کیا کہ الہی اور میری اولاد. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم یہ میرا عہد، یہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا. اے خلیل، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، لوگوں کا امام بناؤں گا، اور جو تمہاری اولاد میں صالح ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، منصب امامت کے حقدار ہوں گے، اور انہیں بھی میں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا. لیکن جو ظالم ہوں گے، ظالم منصب امامت کے مستحق نہیں ہوں گے. یہ منصب امامت انہیں نہیں ملے گا جو ظالم ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ ابراہیم میں تمہیں بلند مقام عطا کروں گا، بلند درجہ عطا کروں گا، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا عظیم مقام عطا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، جس کی حکومت پوری دنیا پہ تھی. دو بادشاہ ایسے گزرے جو مومن نہ تھے، ان کی حکومت پوری دنیا پر ہوئی. دو بادشاہ جو کافروں میں سے ہیں، دو بادشاہ مومنوں میں سے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر رہی. اس میں سے ایک نمرود بھی ہے جس کی حکومت پوری دنیا پر رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس زمانے کے اندر پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش ایک شہر ہے جس کا نام ہے شہر بابل، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کا ذکر فرمایا ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے قریب ایک مقام میں پیدا ہوئے اور آپ کی پیدائش سے پہلے نمرود نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ ظاہر ہوا جس کی روشنی میں تمام ستارے، چاند و سورج کی جو روشنی تھی وہ بالکل دھیمی پڑ گئی۔ وہ ستارہ جو تھا وہ تمام ستاروں میں سب سے روشن تھا، اس کی روشنی کے آگے چاند اور سورج کی روشنی بھی کم پڑ گئی، پھیکی پڑ گئی۔ اس نے جب یہ خواب دیکھا تو اس زمانے میں بڑے بڑے نجومی ہوتے تھے، جادوگر ہوتے تھے، جو لوگوں کو خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ نمرود جو دنیا بھر کا بادشاہ تھا، اس کے پاس تو بہت بڑے بڑے نجومی تھے، جادوگر تھے، جو اسے واقعات، حالات کی خبر دیا کرتے تھے۔ اس نے جادوگروں کو، نجومیوں کو جمع کیا اور اپنا خواب اس نے ان سے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک ستارہ آسمان پہ ظاہر ہوا۔ جب وہ ستارہ ظاہر ہوا تو جو تمام ستارے چمک رہے تھے، جو چاند چمک رہا تھا، ان کی روشنی جو ہے وہ بالکل دھیمی پڑ گئی۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ نجومیوں نے بادشاہ کو بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت و سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا، یعنی جس کی وجہ سے تیری حکومت و سلطنت ختم ہو جائے گی۔ جب اس نے یہ تعبیر سنی تو بڑا، یہی خواب فرعون نے بھی دیکھا تھا، اسی طرح کا خواب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا تھا، اور نمرود نے بھی یہی خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، اس نے بھی یہی خواب دیکھا۔ جب اس نے یہ خواب کی تعبیر سنی تو اس نے حکم دیا کہ ابھی جتنے بچے پیدا ہوئے ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ جو بچے تھے، ہر ظالم کا کام یہی ہوتا ہے، اس نے ہزاروں بچے قتل کرا دیے، جس طرح سے یہودیوں نے فلسطین کے اندر ہزاروں بچوں کو شہید کر دیا۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد صرف حکومت ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ تو ظالم جو ہوتے ہیں وہ اپنی حکومت کے لیے، اپنی اقتدار کے لیے ناحق خون بہاتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ نمرود نے حکم دیا کہ جتنے بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے۔ جو بچے تھے سب کو قتل کر دیا گیا۔ اسی درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی۔ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کو ایک غار کے اندر لے جا کے آپ چھوڑائیں، اور آپ صبح شام انہیں جا کر دودھ پلایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی غار کے اندر پرورش پاتے رہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ 7 سال تک اس غار کے اندر رہے، ایک روایت یہ کہ آپ 17 سال تک اسی غار کے اندر آپ پوشیدہ رہے، چھپے رہے، اور 17 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے دین حق کی تبلیغ شروع فرمائی۔ آپ نے دیکھا کہ قوم کے لوگ گمراہ ہیں، بے دین ہیں، کوئی ستاروں کو پوجتا ہے، کوئی چاند کو پوجتا ہے، کوئی سورج کو پوجتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے جو انہوں نے بنا کے رکھا تھا ان معبودان باطل کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی ان لوگوں نے یہ دعوت دیا کہ اے خلیل، اے ابراہیم، یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، اے ابراہیم تم بھی اس کی پوجا کرو۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ تو پہلے انہوں نے ستاروں کے بارے میں کہا
فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، جب رات آئی اور ستارے جب طلوع ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، اور جب وہ ستارے ڈوب گئے تو حضرت خلیل نے ان سے فرمایا کہ مجھے ڈوبنے والے پسند نہیں ہیں، ڈوبنے والے جو خدا ہیں وہ مجھے پسند نہیں۔ تم کہتے ہو یہ خدا، اگر یہ خدا ہوتے تو ڈوبتے کیوں، اور اگر یہ ڈوب گئے تو کسی کے حکم کی یہ پابند ہے۔ حضرت ابراہیم یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی کیا شان عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ خدا ہیں تو ڈوب کیوں گئے، اگر یہ خدا ہوتے تو ڈوبتے نہیں، مجھے ڈوبنے والے پسند نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کے حکم کے پابند ہیں، اور اے ظالموں وہ ہمارا رب ہے جس کے حکم کے پابند ہیں۔ فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربی، جب وہ انہوں نے سورج کو دیکھا تو کہا یہ ہمارا رب ہے، کبھی چاند کو دیکھا تو کہا یہ ہمارا رب ہے۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند اگر یہ خدا ہوتا تو ڈوبتا نہیں، چاند ڈوب گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر خدا ہوتا تو یہ ڈوبتا نہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا، میری رہبری رہنمائی نہ فرماتا تو میں بھی انہیں غافلوں میں سے ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند و سورج ستاروں کو خدا ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ خدا ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جو خدا ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور ان کا ڈوبنا اور نکلنا یہ بتاتا ہے کہ یہ کسی کے حکم کے پابند ہیں، اور اے لوگوں یہ جس کے حکم کے پابند ہے وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خدا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان کی پوجا نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں تبلیغ فرماتے رہے، انہیں دین حق پر لانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ ظالم کسی طرح بھی آپ کی باتوں میں نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جاتے ہیں اور اپنے معبودان باطل کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، تم کہتے ہو یہ خدا ہے، یہ خدا کیسے؟ میں تمہارے ان معبودان باطل سے بیزار ہوں۔ ایک دن انہوں نے آپ سے فرمایا، جب ان کا سالانہ میلہ آنے والا تھا جس کو وہ عید کہتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ابراہیم ہمارا سالانہ میلہ آنے والا ہے، ہم اس دن کھانے پکاتے ہیں اور جنگل میں جاتے ہیں، ہم وہاں جا کر تفریح کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم سے انہوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلنا۔ جب وہ میلے کی تاریخ قریب آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی ان کے لوگوں سے فرما دیا تھا کہ جب تم وہاں چلے جاؤ گے تو میں تمہارے ان معبودوں کا برا ضرور چاہوں گا۔ یعنی آپ کا اشارہ یہ تھا کہ تم تو وہاں چلے جاؤ گے، لیکن جب واپس پلٹو گے تو ان میں سے تم کو ایک ہی صرف ملے گا، اور جتنے ہیں یہ سب چور چور ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یہ ظالم جو تھے سالانہ میلے کے اندر سارے جو ہے جب جانے لگے تو آپ سے بھی کہا، تو آپ نے ان کے جواب میں فرمایا بنظر نظرۃ فی النجوم، تو آپ نے ستاروں میں نظر فرمائی، اور آپ نے فرمایا قال انی سقیم، آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔
تو آپ نے جب ستاروں میں نظر کی، چونکہ وہ ستاروں کی میں نظر کے قائل تھے، یعنی ستاروں سے لوگ جو ہے وہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، بیمار ہونے والے ہیں یا کوئی واقعہ ہونے والا ہے، تو زمانے کے اندر ستاروں کو دیکھ کر وہ خبر دیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے، آپ نے فرمایا ستاروں کو دیکھ کر کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، تو وہ سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو فرما رہے ہیں یہ بات سچ ہے۔ انہوں نے یقین کر لیا اور وہ میلے کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم جب وہ میلے میں چلے گئے تو آپ نے ایک تیشا لیا اور آپ ان کے خانے کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان معبودان باطل سے فرمایا الا تأکلون، کیوں نہیں کھاتے؟ تو وہ کیا کھاتے؟ پتھر نہیں کھاتا ہے۔ جب اس سے کوئی جواب نہیں ملا تو آپ نے فرمایا کہ تم بولتے کیوں نہیں؟ لیکن اس کے باوجود جب ادھر سے کوئی جواب نہیں ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وہ تیشا لیا اور جتنے تھے سب کو ایک طرف سے توڑ کر چور چور کر دیا، لیکن جو سب سے بڑا والا تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے جتنے تھے ان کو چھوڑ دیا، بڑے والے کو چھوڑ دیا، اور آپ نے وہ جو تیشا تھا اسی کے کندھے پہ آپ نے رکھ دیا اور توڑ کے آپ چلے گئے۔ وہ جب آپ کی قوم کے لوگ واپس پلٹے تو وہ اپنے بت خانے کی طرف آئے، انہوں نے، ان کو پہلے کی خبر ہو چکی تھی کہ کسی نے ہمارے معبودان باطل کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ جب وہ واپس پلٹے تو انہوں نے آ کر لوگوں سے پوچھا من فعل هذا بآلهتنا، وہ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہم جب میلے میں جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تم جب چلے جاؤ گے تو ہم تمہارے ان معبودوں کا برا چاہوں گا، میں تمہارے ان معبودوں کا برا چاہوں گا۔ تو یہ کام حضرت ابراہیم کا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا کہ اے ابراہیم یہ ہمارے معبودان باطل کے ساتھ کس نے کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ فاسألوہم، تم ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، یہ جو بڑا والا اس سے پوچھو، سب تو ڈوب پھوٹ گئے ہیں، یہ اس سے پوچھو۔ اور وہ تیشا بھی اس کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اسی سے پوچھو، شاید اسی سے چھوڑا ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بول نہیں سکتا، ہم اس سے کیا پوچھیں، کیسے بدعقل تھے، اب بھی انہیں عقل نہیں آئی کہ جو خود اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، جو بول نہیں سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کی عقلیں ماری گئی تھی۔ ایسے نہ جانے کتنے بھٹک رہے ہیں اسی تلاش میں کہ انہیں خدا مل جائے، لیکن خدا نہ مل سکا۔ جو اللہ کی جو مخلوق ہے، جو اس نے پیدا کیا ہے، پیڑ پودے، پتھر، چاند، سورج، ستارے، الگ الگ سب اسی میں لوگ بھٹک کے رہ گئے۔ وہ بھی ظالم تھے۔ کچھ دیر کے لیے تو انہوں نے سوچا کہ بات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بالکل صحیح ہے کہ عیشا بھی اسی کے کندھے پہ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پوچھو۔ تو کچھ دیر کے لیے انہوں نے سوچا، لیکن بدبختی کے اوپر پھر سوار ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو بول نہیں سکتے، اس سے ہم کیا پوچھیں؟ آپ نے فرمایا اوف لکم، افسوس ہے تمہارے اوپر کہ جو بول نہیں سکتا، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، جو چل نہیں سکتا،
جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اے ظالموں تم اسے خدا مانتے ہو, میں تم سے بیزار ہوں. تو وہ جو ظالم تھے انہوں نے جمع ہو کر کہا قالوا حرقوه, انہوں نے کہا کہ اب ابراہیم کو آگ میں جلایا جائے. یہ جلانے کی بات کیسے ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مجاہد سے پوچھا کہ مجاہد کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ تو حضرت مجاہد نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے عرض کیا کہ حضور مجھے تو نہیں معلوم ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا اقرار, اور اس کے 2 نام اور بھی بیان کیے گئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ وہی شخص تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا مشورہ دیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو زمین میں دھسا دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ وہ قیامت تک زمین میں دھستا جائے گا, زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا. یہ ظالم تھا جس نے جلانے کا مشورہ دیا تھا. اب انہوں نے کہا پہلے گواہی پیش کی جائے, تو گواہی لائی گئی جس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ جب تم چلے جاؤ گے تو ہم تمہارے معبودان باطل کا برا چاہیں گے. وہ لوگ جمع ہو گئے, انہوں نے کہا ہاں ہم نے سنا ہے. یہی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہارے معبودوں کو برا چاہیں گے. انہوں نے ہی توڑا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گواہی پیش کی گئی, اور اس کے بعد پہلے آپ کو قید کر دیا گیا, قید کیا گیا, آپ کو قید میں ڈال دیا گیا. اور پھر ان ظالموں نے مشورہ کیا کہ سزا کی کیا دی جائے. تو وہ ظالم کہنے لگے قالوا حرقوه, انہوں نے کہا کہ حضرت خلیل کو جلایا جائے. جلانے کے لیے انہوں نے, اگر جلانا ہی تھا تو جلانے کے لیے تو تھوڑی سی لکڑی کی کافی ہے. جلانے کے لیے اگر کسی کو جلانے ہے, ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنی لکڑی لگتی ہے؟ تھوڑی سی لکڑی کافی ہے اس کے لیے. لیکن یہ کتنے بدعقل تھے کہ جلانے کے لیے انہوں نے لمبی چوڑی جگہ بنائی, دیوار بنائی. قرآن شریف میں پوری تفصیل موجود ہے کہ انہوں نے دیوار بنائی, اور دیوار 45 فٹ اونچی دیوار بنائی, 45 فٹ لمبی اور 30 فٹ چوڑی دیوار. اتنی بڑی جگہ انہوں نے بنائی. اب 45 فٹ تو کوئی کم نہیں ہوتا, بہت بڑی جگہ ہوگی. 30 فٹ چوڑی, 45 فٹ لمبی اور 45 فٹ اونچی, اتنی بڑی جگہ میں وہ انہوں نے سب سے کہا کہ اب لکڑیاں اس پہ جمع کرو. لکڑیاں لانے لگے. اگر کوئی بوڑھی عورت کبھی بیمار ہوتی تھی تو کہتی تھی کہ اگر ہم اپنے مذہب کے مطابق, وہ کہتی تھی کہ اگر ہم اچھے ہو گئے تو ہم ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑی ضرور لائیں. ان ظالموں نے حضرت خلیل علیہ السلام کے لیے لکڑیاں جمع کی, اور لکڑی جمع کرنے کے بعد اس لکڑی کے اندر, ظاہر سی بات ہے یہ کام کرنا کوئی 1-2 دن میں تو نہیں ہو جائے گا نا. دیوار بنے گی, اتنی اونچی دیوار بنے گی تو اس میں لکڑیاں بھی اتنی لگیں گی. 40 فٹ اونچی دیوار ہے اور لکڑی اس میں جمع کرنا ہے. لکڑی جمع کر کر کے ظالموں نے اس کو بھر دیا, اور جب لکڑی پوری جمع ہو گئی تو انہوں نے اس میں آگ روشن کر دیا, جلا دیا. اور جب آگ جلی تو اس کے جو شعلے تھے وہ اوپر تک, بہت اوپر تک اٹھنے لگے. اس کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا, اتنی بڑی آگ. اب یہ بدعقل لوگ لکڑی انہوں نے جلا دیا, آگ جلا دی, اتنی بڑی آگ ہے, جلانا ایک آدمی کو ہے. تو کیسے بدعقل لوگ تھے کہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ لکڑی تو جلا دی ہے, آگ اتنی بڑی ہے, اس کے اندر وہاں جائیں. اب وہاں اس اتنی تیز آگ کہ جلایا انہوں نے لیکن اس کے قریب نہیں جا سکتے. جو بدعقل ہوتا ہے نا اس کا کام اسی طرح کا ہوتا ہے. تو لکڑی جلائی لیکن اس کے قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا. تو یہ آپس میں بات کرنے لگے کہ ہماری محنت جو ہے وہ پوری خراب ہو.
کہ ہم نے لکڑی اتنی جمع کیا، اس کو جلا بھی دیا، لیکن جب ہم خود ہی نہیں جا سکتے اس کے پاس میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر کیسے ڈالیں گے؟ تو جب بھی کسی نبی کے کو اذیت دینے کا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو وہاں پر رہنمائی کے لیے ہمیشہ ابلیس آیا۔ آج بھی دیکھیے جب کوئی کسی نیک صالح کے لیے، کسی متقی کے لیے اگر کبھی کوئی اس کے خلاف منصوبہ سازی ہوتی ہے تو جو اس کی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ شیطان ہی ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے۔ نیکوں کے خلاف کوئی منصوبہ کرنا، اچھوں کے خلاف، جس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار مکہ نے منصوبہ بنایا تھا کہ حضور کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے معاذ اللہ، حالانکہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اب وہ تو یہ قتل کرنے کا منصوبہ بھی ابلیس نے کفار مکہ کو بتایا تھا، اور کیسے کریں گے یہ بھی اس نے بتایا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی ہو، اس لیے کہ جب ہر قبیلے کا ایک ایک شخص ہوگا تو جو بنو ہاشم ہے وہ کس سے لڑیں گے، اس لیے ایک کوئی قتل نہ کرے، ہر قبیلے کا آدمی اس قتل کے اندر شامل ہو۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے منصوبے میں ان ظالموں نے یہ پروگرام تیار کیا تھا، لیکن وہ ناکام رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ تیار کر دی گئی لیکن کوئی اس کے قریب جا نہیں سکتا تھا تو یہ لوگ بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کریں۔ تو وہاں پر ابلیس آیا، ابلیس انسانی شکل میں ابلیس آیا، اور ابلیس نے آ کر ان لوگوں کو مشورہ دیا۔ ایک اس نے مشین بنانے کا مشورہ دیا جس کو کہتے ہیں منجنیب۔ تو بعد میں وہ جو مشین تھی یہ پہلی بار بنی تھی اور یہ ابلیس کے مشورے سے بنی تھی۔ تو یہ مشین جب تیار ہوئی تو اس کا کام تھا، بعد میں جو اس کا کام ہوا جنگوں میں استعمال ہونے لگی پتھر پھینکنے کے لیے، اور اسی سے یزیدیوں نے کعبۃ اللہ شریف پہ بھی پتھر پھینکا تھا، اسی مشین سے کعبہ شریف پہ پتھر پھینکا تھا جس سے کعبہ شریف میں آگ لگ گئی تھی۔ پتھر جب ٹکرایا تو آگ لگ گئی اور غلاف کعبہ شریف جلنے لگا، تو یہ بعد میں جنگوں میں اس کا استعمال ہونے لگا۔ تو سب سے پہلے یہ مشین ابلیس کے مشورے سے تیار ہوئی، منجنیب کہتے ہیں اس کو۔ اس نے مشورہ دیا کہ اس آپ کے ہاتھ پیر کو رسیوں سے جکڑ کے باندھ دیا جائے اور منجنیب کے اوپر آپ کو رکھ دیا جائے۔ تو ان ظالموں نے آپ کی قمیض اتار لی، آپ نے جو قمیض پہنا تھا نا اوپر، وہ قمیض اتار لیا، آپ کے ہاتھوں پیروں کو رسی سے جکڑ کے باندھ دیا۔ جب فرشتوں نے یہ منظر دیکھا تو فرشتے چیخ اٹھے، انہوں نے اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ الہی، تیرا خلیل آگ کے انگاروں پہ ڈالا جانے والا ہے، اے اللہ اگر ان ظالموں نے اسے جلا دیا تو پھر ہوئے زمین پر تیرا نام لینے والا، تیری تسبیح کرنے والا، تیری حمد کرنے والا، تیری پاکی بیان کرنے والا اے اللہ کوئی نہ رہ جائے گا۔ الہی تو اپنے خلیل کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمیں حکم دے، ہم تیری خلیل کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں اگر تم میرے خلیل کی مدد کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میرے خلیل کی مدد کرو، اور اگر خلیل کو کسی کی مدد کی حاجت نہیں ہے تو میں اپنے خلیل کے لیے کافی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں اگر وہ تم سے مدد لینا چاہتے ہیں تو جاؤ ان کی مدد کرو، لیکن اگر وہ انہیں کسی کی مدد کی حاجت نہیں ہے، وہ صرف میری مدد چاہتے ہیں تو اے فرشتوں میں اپنے خلیل کے لیے کافی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے پاس ہوا پر معمور فرشتہ آیا، پانی جو بارش برس کا جس کا کام ہے، بارش پر جو متعین ہے وہ فرشتے حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے حکم فرمائیں، میں آپ کی مدد کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتوں مجھے تمہارے مدد کی کوئی حاجت نہیں ہے، میرے لیے میرا رب کافی ہے، حسبی اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ہمارے لیے کافی ہے، اے فرشتوں تمہارے مدد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے حضرت جبریل نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ اگر ہماری مدد نہیں چاہتے تو ہمارے ذریعے سے اللہ تک کوئی پیغام پہنچا دیجیے،
اللہ پر کیسا بھروسہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسی لیے آپ کے سر مبارک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلیل اللہ کا تاج عطا فرمایا، خلت کا تاج آپ کو عطا کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے خلیل، اگر آپ ہماری مدد نہیں لینا چاہتے تو آپ ہم سے اللہ تک اپنا پیغام پہنچا دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ اے جبریل، میرا رب جانتا ہے کہ اس کا خلیل آگ کے انگاروں پہ ڈالا جانے والا ہے۔ اے جبریل، مجھے اپنے رب سے کچھ بھی نہیں عرض کرنا ہے، میرا رب میرے حال سے باخبر ہے۔ کیا شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور کیا بھروسہ۔ یہ بھروسے کی بات تو سب لوگ کر رہے ہیں نا، یہ جتنے بھی ہیں جو اللہ کے نبیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں اور اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، یہ بھی تو باتیں بڑی کرتے ہیں کہ اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے۔ اللہ پہ اگر تم کو اتنا ہی بھروسہ ہے تو پھر دوا دینے کیوں جاتے ہیں؟ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ شفا دے دے گا۔ آپ نے تو اللہ کے دربار میں عرض کیا اذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ تو خلیل علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ جب میں بھوکا ہوتا ہوں رب مجھے کھلاتا ہے، جب میں پیاسا ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے پلاتا ہے۔ تو حضرت خلیل کا یقین تو یہ تھا، لیکن بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ توکل اللہ کے نبی کا ہے، اور کوئی بھی شخص، کوئی بھی بشر، کوئی آدمی اللہ کے نبیوں کی برابری نہیں کر سکتا۔ کیا یقین ہے ان کا، کیا بھروسہ ہے اللہ پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہاں تو اگر اور کوئی ہوتا تو حضرت جبریل کی طاقت کا اندازہ تو ساری دنیا کو ہے کہ اگر آپ اپنا دونوں پر پھیلا دیں تو ایک پر مشرق میں ہوگا دنیا کے اس کونے میں، اور دوسرا پر دنیا کے اس کونے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو 600 پر عطا فرمایا۔ تو اتنے لمبے چوڑے آپ کے پر ہیں۔ حضرت خلیل کو تو معلوم تھا کہ اگر میں جبریل امین سے کہوں تو یہ تو ابھی یہاں سے اٹھا کے چند لمحے میں مجھے کہیں دوسری جگہ پہنچا دیں گے، لیکن یہاں حضرت خلیل کو وہاں سے کسی کی مدد لے کے جانا نہیں تھا، وہاں کوئی ظالموں کو پیغام دے کر اللہ کی کبریائی کو ثابت کرنا تھا کہ اے ظالموں، تم کہتے ہو۔ نمرود سے آپ کا مناظرہ بھی ہوا تھا، نمرود جو ہے نا، اس سے بعد میں مناظرہ بھی ہوا اور وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم نے فرمایا کہ جبریل تمہاری مدد کی مجھے حاجت نہیں ہے، میرا رب جانتا ہے۔ تو ظالموں نے آپ کے ہاتھ پیر کو رسی سے جکڑ دیا، باندھ دیا، آپ کی قمیض اتار لی اور آپ کو منجنیق کے ذریعے آگ کے تیرتے ہوئے شعلوں کے اوپر آپ کو پھینک دیا گیا۔ جب آپ ان شعلوں کی طرف جب آپ کو پھینکا گیا تو اللہ کا حکم آیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ کا حکم آیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ سلامن کا لفظ آیا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سلامہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا ہوتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت خلیل ٹھنڈک سے انتقال آپ کا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سلامت فرمایا کہ اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اگر یہ لفظ اللہ نے نہیں فرمایا ہوتا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ ٹھنڈک سے انتقال ہو جاتا آپ کا، آپ یہ سال فرما جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت فرمایا، اس لیے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہوئی۔ یعنی وہ آگ حضرت خلیل کے لیے آگ کی شکل میں تبدیل ہو گئی، گلے گلزار بنا دی گئی۔ یہ شان اللہ کے پیغمبر کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہوا تو روئے زمین پر اس وقت جتنی آگ روشن تھی ساری آگ بجھ گئی، سب پڑ گئی۔ جہاں جہاں بھی آگ جل رہی تھی اس وقت اللہ کا جیسے حکم آیا ویسے روئے زمین پر جتنی آگ جہاں جہاں روشن تھی وہ سب بجھ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل کو یہ شان عطا فرمائی۔ آپ آگ کے اندر جب آپ پہنچے تو جو آپ کے ہاتھ پیر پہ رسیاں بندھی ہوئی تھی، آگ نے ان رسیوں کو تو جلا دیا، لیکن خلیل کے جسم میں ذرا بھی کوئی ایک داغ نہیں آیا، اور
اللہ کا ایک فرشتہ آیا، اس نے آپ کو ایک مقام پہ آگ کے اندر بٹھا دیا، ایک جگہ بٹھا دیا. آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک چشمہ جاری ہے، پانی کا چشمہ جاری ہے وہاں پر، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر گلاب کے، چمیلی کے اور طرح طرح کے پھول وہاں پہ کھلے ہوئے ہیں. اور یہ جو منظر ہے یہ صرف حضرت خلیل نہیں دیکھ رہے تھے، اپنے محل سے اس منظر کو نمرود نے بھی دیکھا. ایک دن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے قریب سائے پر متعین فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میرے خلیل کے پاس جا کر بیٹھ جا. وہ فرشتہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا. نمرود نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باغ کے اندر ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام، چونکہ قمیض آپ کے پاس نہیں تھی، حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے قمیض لائے اور ایک قمیض آپ کو انہوں نے لا کے پیش کیا. حضرت خلیل اللہ نے جنتی اس قمیض کو پہنا. یہ اللہ کے پیغمبر کی شان ہے. دیکھیے کیا درجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور یہ شان اللہ نے حضرت خلیل علیہ السلام کو اس لیے عطا فرمائی، اس لیے کہ حضرت خلیل کی نسل سے نبیوں کے امام کو جلوگر ہونا تھا. آپ ہی کی نسل سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر تھے، اور ایک دن نمرود نے آپ کو آواز دیا اور کہا کہ اس نے دیکھا کہ چاروں طرف آگ جل رہی ہے اور بیچ میں بالکل بجھی ہوئی ہے اور آپ باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تم آگ سے باہر نکل سکتے ہو؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ نکلیں گے تو آگ انہیں جلا دے گی. کیا تم باہر آ سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا باہر آ جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لائے. اس نے پوچھا کہ ابراہیم تمہارے پاس وہ کون شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میں تنہا نہ رہوں، میری تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ایک فرشتے کو متعین فرمایا. وہ کہنے لگا ابراہیم جب میں نے تمہاری یہ شان دیکھی تو میں نے یہ نیت کیا ہے، منت کیا ہے کہ میں 4000 قربانیاں اللہ کے دربار میں پیش کروں گا. آپ نے فرمایا کہ نمرود تیری قربانی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو یہ 400 4000 یا جتنی بھی تعداد میں قربانی کرے، ایمان کے بغیر یہ قربانی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے. پہلے تو ایمان لیا. وہ کہنے لگا کہ ابراہیم مجھے اپنی بادشاہت کا خوف ہے، یعنی اگر میں ایمان لے آیا تو بادشاہت جانے کا ڈر ہے، اس لیے میں ایمان تو نہ لاؤں گا، البتہ میں قربانی ضرور کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کی یہ بات ہوئی. اس کے بعد آپ پھر آگ کے اندر چل کے تشریف لے گئے. ان ظالموں نے ایک بوڑھے شخص سے کہا کہ ابراہیم تو باہر بھی چلے آئے، اندر بھی چلے گئے. ایک بوڑھے سے کو انہوں نے اندر جو ہے آگ کے اندر بھیجا. جیسے ہی وہ بوڑھا شخص آگ کے اندر گیا جل کے راکھ ہو گیا. یہ شان اللہ کے پیغمبر کی ہے، یہ اللہ کے نبی کی شان ہے کہ دنیا کا شخص تو آگ میں جل جائے گا لیکن جو اللہ کا نبی ہے اسے آگ نہیں جلا سکتی. یہ شان اللہ کے پیغمبر کی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آگ کے اندر تشریف لے گئے. آگ میں آپ 40 یا 50 دن تک رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس آگ کے اندر جتنے عیش و عشرت کی زندگی گزاری، اس کے بعد اتنے سکون کی زندگی اس کے بعد مجھے میسر نہ آئی. جتنے سکون کی زندگی، عیش کی زندگی میں نے اس آگ کے اندر گزاری. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نمرود سے مناظرہ ہوا. اس نے پوچھا کہ ابراہیم تمہارا خدا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. اس نے 2 لوگوں کو قید خانے سے بلایا، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ میں بھی مارتا جلاتا ہوں. کتنے بدعقل ہوتے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے، وہ کیسے بدعقل ہوتے ہیں کہ اس نے ایک کو قتل کرنا اور دوسرے کو چھوڑ دینے کا نام مارنا جلانا کہا کہ میں بھی مارتا جلاتا ہوں.
لیکن اللہ کے خلیل تھے وہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کیسا علم عطا فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں غروب کرتا ہے. اے نمرود، اگر تو خدا ہے تو سورج کو پچھم سے نکال دے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن فرماتا ہے تو وہ ظالم جو تھا وہ کافر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم فاتح ہوئے، کامیاب ہوئے. مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فتح عطا کیا، وہ لاجواب ہو گیا. اس نے کہا کہ ابراہیم اب آپ کو ہم کوئی غلہ نہیں دیں گے. آپ سے کہنے لگا کہ اب آپ کو کوئی غلہ کوئی اناج ہم آپ کو نہیں دیں گے. تو جو آپ کے ساتھی تھے، آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے، جب انہیں غلہ بلہ بند ہو گیا تو لوگ پریشان ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اس نے واپس لوٹا دیا اور کہا کہ ہم تم کو کوئی غلہ نہیں دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس پلٹے تو آپ ایک ٹیلے کے پاس جا کر جہاں ریت تھی، ریت کو آپ نے اپنی چادر کے اندر بھرا اور اس کو باندھ لیا، اور باندھ کے آپ گھر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے ریت کو رکھ دیا اور آپ جا کر سو گئے، آرام فرمانے لگے. اس واقعے کے بعد نمرود نے جب آپ کو آگ میں دیکھا کہ آپ کو آگ نے کوئی تکلیف نہیں پہنچایا تو اس نے آپ سے کہا کہ اے ابراہیم، اس کے بعد ہم آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اس نے وعدہ کیا کہ اب ہم آپ کو، چونکہ وہ جان گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں اور آپ جسے خدا کہتے ہیں یقیناً وہی خدا ہے، وہی مالک حقیقی ہے، وہی رب ہے. لیکن چونکہ حکومت جانے کا ڈر تھا، اس لیے اس نے کہا کہ میں ایمان تو نہیں لا سکتا، البتہ میں آپ کو اس کے بعد کوئی اذیت نہیں دوں گا، کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر پہ تشریف لائے. آپ جو ریت چادر کے اندر باندھ کے لائے تھے اس کو گھر میں رکھ دیا. آپ سو گئے، اور جب سو گئے تو آپ کی جو بیوی تھی حضرت سارہ، انہوں نے دیکھا جا کے اس چادر کو کھول کے تو دیکھا کہ اس کے اندر نہایت نفیس آٹا جو ہے موجود ہے. بعض روایتوں میں گندم لکھا ہوا ہے، بعض روایتوں میں آٹا لکھا ہوا ہے کہ نفیس آٹا اس کے اندر موجود ہے. آپ نے آٹا نکالا، آپ نے روٹی تیار کیا. جب آپ بیدار ہوئے تو انہوں نے کھانا لا کے پیش کیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ غلہ کہاں سے آیا، آٹا کدھر سے آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ ہی تو لے کے آئے تھے چادر کے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے رب کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ نے ریت کو آٹے میں تبدیل فرما دیا، یہ میرے رب کی قدرت ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے بعد یہ فیصلہ فرمایا کہ اب ان ظالموں کے بیچ میں رہنا بے سود ہے، اس لیے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ نے عرض کیا کہ الہی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. آپ نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے چلے. آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ تھی اور وہاں سے آپ چلے تو چند دن آپ اپنے چچا کے یہاں رہے. لیکن وہ چچا نے جب دیکھا کہ آپ تبلیغ دین فرما رہے ہیں تو اس نے بھی آپ سے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر جہاں کیا ہے تو آزر سے ذکر ہے. حالانکہ آزر آپ کا چچا ہے، آپ کے والد کا نام تارخ ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر چچا سے والد کا ذکر جو ہے آزر سے کیا گیا ہے. تو آزر آپ کا والد نہیں ہے بلکہ آپ کا چچا ہے اور آپ نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ ایمان لانے والا نہیں ہے تو آپ نے اس کے لیے دعا کا سلسلہ بند فرما دیا. یہ پوری تفصیل قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اور اللہ تبارک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ
بہت ساری اس کی تشریحات بیان فرمائی ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، تو آپ کا جو چچا ہے وہ آزر ہے، جس کے لیے آپ نے ابتداءً دعا بھی کی، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ ایمان لانے والا نہیں ہے تو آپ نے اس کے لیے دعا کرنا بند کر دیا، دعا کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے اس لیے دعا کیا کہ آزر نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے رب پر ایمان لائیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس سے فرمایا تھا کہ جب تو ایمان لانے والا ہے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، لیکن جب وہ ایمان نہ لایا تو آپ نے اس کے لیے دعا کرنا بند کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ چچا تھا، اور قرآن پاک کے اندر باپ، دادا اور چچا تینوں کے لیے اب کا لفظ استعمال کیا گیا، باپ کا لفظ تینوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی اولاد سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اور اپنے آبا، اپنے باپ حضرت اسحاق و اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے۔ تو یہاں پر چچا اور دادا اور والد کے لیے سب کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کا لفظ چچا کے لیے، دادا کے لیے اور والد کے لیے، تینوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو آزر جو تھا یہ آپ کا چچا تھا، والد آپ کے والد کا نام تعارف تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور وہاں سے آپ چلے، اور جب آپ نے سفر فرمایا تو راستے میں ایک ظالم بادشاہ سے گزر ہوا۔ وہاں وہ حاکم تھا، وہاں کا بادشاہ تو نمرودی تھا یہ زمین کا، لیکن وہاں کا حاکم تھا وہ۔ تو وہاں سے آپ کا گزر ہوا، اور جب وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے وہاں پہ قیام فرمایا۔ تو اس کے جو سپاہی تھے اس نے جا کے خبر دیا انہوں نے کہ ایک شخص یہاں سے گزر رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو نہایت حسین و جمیل ہے۔ تو اس نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ جاؤ اس سے پوچھو کہ وہ عورت تمہاری کیا ہے، رشتے میں کیا لگتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو گیا۔ آپ نے اپنی بیوی حضرت سارہ سے فرمایا کہ جب وہ ظالم تمہارے پاس آئیں اور تم سے پوچھیں کہ تم کون ہو، تو ہم سے اگر سوال کریں گے تو میں ان سے یہ کہوں گا ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے، اور تم سے اگر یہ سوال کریں تو تم یہ جواب دینا کہ ہذا اخی، یہ میرے بھائی ہیں۔ یعنی دونوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے اگر سوال کریں گے تو میں کہہ دوں گا یہ میری بہن ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے فرمایا، اس کی وجہ بھی آپ نے بیان، اور فرمایا کہ اے سارا اس وقت ہوئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے، اور ہم ایمان کے رشتے میں بھائی ہیں۔ اور حضرت سارا جو تھی آپ کے چچا کی بیٹی، آپ نے فرمایا کہ ایمان کے رشتے میں ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم کہہ دینا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، میں کہہ دوں گا کہ یہ میری بہن ہے۔ وہ ظالم آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عورت تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب کے باوجود وہ ظالم جو ہے حضرت سارہ کو پکڑ کے لے گئے وہ حضرت سارہ کو پکڑ کے لے گئے، بادشاہ کے سامنے لے جا کے پیش کیا۔ بادشاہ کے سامنے پیش کیا، وہ ظالم تھا، بدکار تھا، اس نے یہ چاہا کہ حضرت سارہ کے ساتھ غلط سلوک کرے، لیکن جیسے ہی اس نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا وہ پاگل ہو گیا، اس کا جسم مفلوج ہو گیا اور زمین پر گر پڑا، منہ سے جھاگ گرنے لگی۔ اور جب اس نے اپنی یہ کیفیت دیکھی تو حضرت سارہ سے فریاد کرنے لگا اور کہنے لگا اے سارہ تم اپنے رب سے میرے لیے دعا کرو، اگر میں اچھا ہو گیا تو تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھوں گا۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کے پیغمبر کی بیوی ہیں، مومنہ ہیں، پیغمبر کی بیوی بھی ہیں، پیغمبر کی ماں بھی ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھانا ہی تھا کہ اللہ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ تو یہاں تو ابھی
سارا زمانہ ہاتھ اٹھا کے ہاتھ ٹوٹ جائے لیکن کچھ نہیں ہوتا. اور اللہ کے پیغمبر کی بیوی کی شان کیا ہے کہ ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ نے شفا عطا فرما دی. اس لیے جو صالحین ہے اس کی جو برابری کرتا ہے وہ ظالم ہے. اللہ والوں کی شان بڑی ہے. جب حضرت سارہ کا یہ مقام ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں, ان کا درجہ کتنا عظیم ہوگا. تو دوسری مرتبہ اس نے پھر چاہا کہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے, پھر پاگل ہو گیا. جب دوسری مرتبہ اس کی کیفیت پہلے سے زیادہ خراب ہوئی تو پھر کہنے لگا کہ اے خاتون تو میرے لیے دعا کر, اگر میں اچھا ہو گیا تو میں تیرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کروں گا. آپ نے پھر ہاتھ اٹھایا, دعا کی, اللہ نے اسے پھر شفا دے دی, اچھا ہو گیا. پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا کہ تم یہ کسی عورت کو لے کے آئے ہو یا کسی جن کی عورت کو لے کے آئے ہو؟ تو کہنے لگا تو کوئی جن ہے, جنی ہے کوئی, کس کو لے کے آئے, اس کو لے جاؤ یہاں سے. اور جب آپ آنے لگی تو اس نے بطور تحفہ حضرت حاجرہ کو بطور تحفہ اس نے حضرت سارہ کو دیا خادمہ کے طور پہ. یہ کون تھی؟ یہ شاہ روم کی بیٹی تھی. اور اس ظالم کے ساتھ بھی اس کا یہی حشر ہوا تھا, اور اس کا حشر اس لیے ہوا تھا اس لیے کہ حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آنا تھا. اللہ کے پیغمبر کی جو بیوی بننے والی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ظالم سے محفوظ رکھا. یعنی اس سے پہلے بھی اس کا انجام یہی ہوا تھا. جب اس نے حضرت حاجرہ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تھا تو اس وقت بھی اس کا حال یہی ہوا تھا. اور جب تو اس نے حضرت سارہ کو حضرت حاجرہ کو خادمہ کے طور پر حضرت سارہ کو دے دیا, اور اس نے کہا کہ یہ تو دونوں جنوں میں سے ان کو لے جاؤ. وہ دونوں سپاہی جو ہے آپ گئی تھی اکیلے, گئی تھی تو تنہا مومنہ تھی, واپس لوٹی تو ایک مومنہ کو ساتھ لے کر آئی, اس لیے کہ آپ ایمان لائیں. حضرت حاجرہ واپس لوٹی, ساتھ میں حضرت سارہ حضرت حاجرہ کو بھی لے کے آئی. اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دیکھا آپ نماز ادا فرما رہے تھے, آپ نے نماز ختم کی اور اشارے میں پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ظالم کے مکر کو اسی کے منہ پہ مار دیا. ظالم کے مکر کو, اس کے فریب کو اللہ تعالیٰ نے اسی کے منہ پہ مار دیا. آپ نے پوچھا کہ یہ عورت, آپ نے فرمایا کہ یہ عورت اس نے بطور انعام مجھے دیا ہے خادمہ کے طور پہ. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں سے پھر سفر فرمایا اور آپ فلسطین کے اندر تشریف لائے. جب آپ فلسطین میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کی قدر و منزلت کو جانا, آپ کا ادب و احترام کیا. آپ کو انہوں نے اپنی کھیتیاں دی, اپنے باغات دیے, اپنے جانور انہوں نے دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا اور آپ کی زندگی خوشحالی کی زندگی وہاں گزرنے لگی. اور آپ نے اللہ کے بندوں کو کھلانے کا کام شروع کیا. آپ کا لقب ہے ابو الضیفان, یعنی مہمان نوازوں کا باپ. سب سے زیادہ مہمان نوازی کرنے والے اللہ کے پیغمبر حضرت خلیل مہمان نوازی میں مشہور ہوئے, بڑے مہمان نواز تھے آپ. کوئی آپ کے یہاں سے جاتا نہیں ہو, یہاں تو اگر کوئی مہمان آ جائے تو منہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے چھوٹا سا, کہیں کھلانا نہ پڑ جائے, کھلانا نہ پڑ جائے. اور یہ صفت جو ہے یہاں کے لوگوں کو زیادہ ہی ہے. ان کو تو کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ کسی بزرگ کو, کسی عالم کو, کسی پیر کو, کسی فقیر کو, ہاں کبھی کھلا دیا ہوگا کسی نے کسی کو, مجھے تو نہیں معلوم ہے. میں تو جانتا ہوں 2-4 لوگوں کو انہوں نے بڑے خدمت کیا ہو, کسی پیر کی, کسی بزرگ کی, ورنہ یہاں کے لوگوں کو توفیق نہیں ہے یہ. جبکہ اللہ کے پیغمبر حضرت خلیل کی یہ صفتوں میں سے ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو اطعموا الطعام, اے لوگو اللہ کے بندوں کو کھانا کھلایا کرو. وافشوا السلام, اور سلام کو عام کرو. یہ حضور کا پسندیدہ عمل ہے, کھانا کھلانا, سلام کو عام کرنا. لیکن یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ دعوت کھلاتے کھلاتے ہی دنیا سے رخصتی ہو جائے. اور میرے یہاں جب بھی کوئی آتا ہے میرے پاس ملنے کے لیے آتا ہے تو مہمان باہر کا کوئی بھی بغیر کھائے ہوئے ہمارے یہاں سے نہیں جاتا. یہاں بمبئی کا کوئی آتا ہے تو بغیر چائے پلائے ہوئے اس کو نہیں بھیجتے, اور باہر کا کوئی آتا ہے تو بغیر کھائے ہوئے نہیں جاتا.
اور یہاں یہ لنگر مولا علی ہے جو جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. یہ کوئی آج سے نہیں ہے، جب سے میں یہاں آیا ہوں جب سے یہ سلسلہ جاری ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو کھلانے کا کام، یہ اللہ کے ولیوں کا پسندیدہ عمل ہے. حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے بہترین عمل اللہ کے بندوں کو کھلانا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے بہترین عمل اللہ کے بندوں کو کھلانا ہے. کھلانا اتنا بہترین کام ہے یہ کھلانا. لیکن یہاں تو کوئی مہمان دیکھ لے تو بس سوچتے ہیں کہ کھانے کے ٹائم میں اگر نہ رکتا تو بہت اچھا ہوتا، بچ جاتا. یہ بخیلوں کا کام ہے. بخیل اللہ کو پسند نہیں ہے. بخیل جنت سے دور ہے. بخیل اللہ کے بندوں سے دور ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ بعید من النار. حضور فرماتے ہیں سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، اور سخی جو ہے یہ جہنم سے بہت دور ہوگا. اور بخیل کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ البخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ قریب من النار. حضور فرماتے ہیں کہ بخیل جو ہے البخیل بعید من الناس لوگوں سے دور ہے، بعید من الجنہ جنت سے دور ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ بخیل جو ہے وہ جہنم سے قریب ہے. اللہ تعالیٰ بخیلی سے بچائے. اللہ سخاوت عطا فرمائے. سخی اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی کا صدقہ عطا فرمائے. اور یہاں جو میراث شریف کی محفل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس میں یہاں کے لوگوں کو شرکت کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی بستی ہے لیکن یہ اپنے نصیب کی بات ہے. حضور کی میراث شریف ہے، یہ میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے. اور حضرت خلیل کا ذکر یہ حقیقت میں مصطفیٰ کا ہی ذکر ہے، اس لیے کہ حضرت خلیل علیہ نبی علیہ السلام میرے آقا کے جد کریم تو ہیں، لیکن یہ تمام انبیاء اور مرسلین کو جو درجہ حاصل ہوا ہے، جو مقام حاصل ہوا ہے، اور جو ان کی تخلیق اللہ نے فرمائی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے طفیل ہی فرمایا ہے. اس لیے اصل تو میرے آقا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی میلاد شریف کی برکتیں عطا فرمائے. تو جو سخاوت ہے یہ اللہ کو پسند ہے. سخی اللہ کے بندوں سے قریب ہے، سخی جنت سے قریب ہے، اور جہنم سے سخی دور ہے. اللہ تبارک و تعالی سخاوت عطا فرمائے اور سخیوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا حشر فرمائے. تو سخی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ سخاوت کی توفیق عطا فرمائے. اور ابھی فی الحال تو سخاوت کی ہی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہاں پر ایک بڑا دین کا کام ہو رہا ہے، مدرسے کا کام ہو رہا ہے. یہاں پر جگہ جو لی گئی ہے اور لوگ اس میں تعاون بھی کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ روز کوئی نہ کوئی آتا ہے اور مدرسے کے لیے دے کے جاتا ہے. کوئی اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی 25,000 کوئی 5,000 کوئی 2,000 جیسے جس کی حیثیت ہے. اور روز لوگ جو ہے وہ لا کے مدرسے کے لیے دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جذبہ جو ہے یہ ہمیں کامیاب کر دے گا، اور جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دے گا. اس مقصد میں اللہ کامیابی عطا فرما دے گا. لیکن لوگ جو ہے جو دے رہے ہیں ان دینے والوں میں بہت سارے لوگ حیثیت والے ہیں جو مدرسے کے لیے دے سکتے ہیں. کوئی تھوڑا سا پیسہ نہیں ہے کہ آپ کے 100 200 500 1000 دینے سے جمع ہوگا، لیکن اس میں برکت ضرور ہوگی. لیکن جو حیثیت ہے جن کے پاس، جنہیں اللہ نے دیا ہے، جس طرح سے لوگ کوئی 1 لاکھ دے رہا ہے، کوئی 50,000 دے رہا ہے، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں دینے والے. تو آپ بھی جو حیثیت والے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ اس کے اندر وہ شامل ہوں تاکہ یہ دین کا کام ہو جائے. آپ کی بستی کے اندر ہے، آپ کے علاقے میں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا کام ہے. آپ اس کام کے اندر شریک ہوں اور اس کام میں شامل ہوں گے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ یہ کام ہو جائے گا. آج میں نے جہاں پر یہ تقریر آج ختم کی ہے یہیں سے انشاءاللہ میں کل پھر شروع کروں گا اور آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی آپ کے سامنے، حضرت خلیل کی زندگی کا ذکر کروں گا. حضرت خلیل علیہ السلام کے لخت جگر، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آپ کے سامنے میں کروں گا. تو آپ سنیں گے، اور جس طرح ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کی زندگی، اور ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو رہی ہے، معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کی برکت سے اللہ تعالی ہماری بستی کو اللہ تعالیٰ اور آباد فرمائے گا. ان کے ذکر کے طفیل اللہ کی رحمتیں ہم پہ نازل فرما رہا ہے، اور اللہ کی ان کے طفیل بے شمار برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا. حضرت خلیل کے طفیل حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے،
جن کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی آپ اللہ کے دوست ہیں، تو خلیل کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کی آمد کی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ کل پھر یہ محفل پاک منعقد ہوگی۔ آپ حضرات جس طرح سے آپ مدرسے کے لیے تعاون کر رہے ہیں، تو اپنی حیثیت کے مطابق اللہ نے جو آپ کو نوازا ہے، جو دیا ہے، اس کے مطابق آپ مدرسے کا تعاون کریں۔ اگر لوگ نہیں دیں گے تو یہ اتنا بڑا کام کیسے ہوگا؟ بھائی جس کی حیثیت 100 200 500 کی وہ دے رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے 10,000 20,000 کے قابل کیا ہے وہ دے، جس کو جو 50,000 لاکھ دے سکتا ہے وہ دے، جبھی تو ہوگا، ورنہ یہ بڑا کام ہے کیسے ہوگا؟ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کام میں حصہ لیں، جیسا کہ لوگ اس کام کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم نے حضرت خلیل اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ذکر کو اپنے دربار میں قبول فرما لے، اور اس میں اگر کوئی سہون اگر کوئی خطا ہوئی ہو، عمد یا کوئی لفظ ہماری زبان سے ایسا نکلا ہو جو قابل گرفت ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری توبہ اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اللہ کے دربار میں ہمیں اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب بھی کوئی محفل ہو تو ہم اللہ کے دربار میں قائم ہوں، اللہ کے دربار میں توبہ کریں۔ توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور کلمہ طیبہ کی کثرت کریں۔ کلمہ طیبہ یہ بڑا مبارک وظیفہ ہے، جس نے کلمہ طیبہ کی کثرت کیا انشاءاللہ تعالیٰ اسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ اس پر قبر کی جو سختیاں ہیں اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھا کریں۔ پہلے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ جب پہلے قرآن خوانی ہوا کرتی تھی تو لوگ آتے تھے، تسبیح پڑھا کرتے تھے کلمہ شریف کی، تو کوئی کہتا تھا کہ میں نے 10,000 کلمہ پڑھا ہے، کوئی کہتا تھا ہم نے 5,000 پڑھا ہے، کوئی کہتا تھا ہم نے 1,000 پڑھا ہے، تو لوگ لا کے لکھاتے تھے کہ ہم نے اتنا کلمہ شریف پڑھا ہے۔ تو کلمہ طیبہ جو ہے اگر کسی کی وصال کے بعد 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے ایصال ثواب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اتنی فضیلت کلمہ شریف کی ہے، تو کلمہ طیبہ کی کثرت کریں۔ اور استغفر اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ اگر ہم کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں تو اللہ اس کی برکت سے کبھی ہمارے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، مفلسی نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ ہم خوشحال رہیں گے، اور ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے گا اگر ہم استغفر اللہ جیسا کہ پڑھتے ہیں نا تسبیح، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، حالانکہ پورا پڑھنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پورا پڑھا کریں، اور استغفر اللہ بھی پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک تسبیح ہی ہے، ذکر بھی ہے اور اللہ کے دربار میں معافی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے التجائیں اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور حضور کی آمد کے صدقے جو کام مدرسے کا درپیش ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے پورا فرما دے، اور ہمیں علم دین کی خیرات اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ حضور نبی پاک کی آمد کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ کل جہاں سے میں نے ختم کیا ہے فلسطین سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی زندگی کی ابتدا فرمائی، یہیں سے پھر شروع کریں گے، اور آپ سنیں گے تو آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ کے نبی کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوگی انشاءاللہ، رحمتیں حاصل ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہمارے اوپر ہوگا، اس کے کرم کی بارش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور نبی پاک کی آمد کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی سبحانا، جگمگا اٹھا زمانہ، پورے گا ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام
علیکا صلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول